سورہ المائدہ آیت نمبر 49 کو ہم شروع کریں گے، اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آیت نمبر 49 پیچھے والے جملے کے اوپر معطوف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لا بتاتا ہے کہ کنٹینوس ہے معاملہ سارا، تو واو عطف جب ہوتا ہے نا تو جملہ پیچھے والے جملے سے کنٹینیو بنتا ہے۔ تو یہ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے نا، یہ ان سے شروع ہو رہی ہے، اور ان ناسبہ مصدریہ پیچھے والے جملے کے لیے مفعول بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کو پیچھے والے جملے سے جب کنیکٹ کریں گے نا تو مفعول بنا کر کریں گے۔ واو حرف عطف ہے اور ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے۔ احکم آپ فیصلہ کریں، بینہم درمیان ان کے، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اور آپ نہ پیچھا کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کا، واحذرہم اور آپ بچ کر رہیں ان سے۔ اب یہاں بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے شریعت کے حساب سے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں۔ کیوں بچ کر رہیں؟ ان یہ کہ یفتنوں کا وہ آپ کو فتنہ میں ڈال دیں، عن بعضی بات سے، ما انزل اللہ الیکا جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ اب اللہ رب العزت کو ایک خدشہ ظاہر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ جو کہ شریعت کے مطابق فیصلہ سننے کے برداشت نہیں رکھتے، وہ آپ کو کسی فتنے میں نہ ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ تو آپ جان لیں، انما یقیناً یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، ان یصیبہم کہ وہ مصیبت میں مبتلا کر دے ان کو، ببعضی بعض، ذنوبہم ان کے گناہوں کے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ارادہ رکھتا ہے کہ پھر وہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ، کثیراً اکثر، من الناسی انسانوں میں سے، لفاسقون یقیناً نافرمان ہیں۔ اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے پہلے گرامر سے، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے اور ان ناسبہ مصدریہ ہے جو فعل مضارع کو چکے یہ جملہ بن رہا ہے فعل امر کے ساتھ، لہٰذا یہ منصوب ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر جملے کو کنیکٹ کرے گا احکم فعل مضارع جو ہے وہ جملہ فعلیہ بنے گا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل، ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے جو باب نون سے آتا ہے، بینہم ان کے درمیان ظرف کے ساتھ بن رہا ہے، مرکب اضافی متعلق ہو جائے گا احکم فعل کے، بیما بی حرف جار ما موصولہ اس کے ساتھ، جو اب یہ بتائی جا رہی ہے ایک وجہ، سبب بنایا جا رہا ہے، اصل میں یہ بھی سببیہ بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ فیصلہ کریں، سبب بھی بتایا گیا ہے، اور تفصیل سمجھ لیجئے کہ بنے گا تو یہ متعلق ہی، ما موصول ہے، انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، نون زا لام روٹ ورڈ، مزید فی باب سے آیا، اللہ اس کا فاعل، ما موصول کا صلہ بن گیا انزل اللہ جملہ فعلیہ، اور یہ بھی حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق بن گیا احکم فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ چونکہ انشائیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ان ناسبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کر مصدر معول کے معنوں میں ہو کر پیچھے والے جملے کے لیے مفعول بنے گا۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ولا تتبع اور آپ نہ پیچھا کریں، آپ اتباع مت کریں، اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، واو حرف عطف ہے، لا لائے ناہیہ ہے جو کہ مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، فعل مضارع مجزوم ہوگا لائے نہیں کی وجہ سے، لم لما لام امر لائے نہیں، اور کچھ حرف شرط مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، تا با عین روٹ ورڈ ہے، اور یہاں آپ جانتے ہیں تا زائدہ ہے تو یہ مزید بھی باب سے آیا ہے،
اور انتا کی ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. آپ پیچھا نہ کریں، فعل نہیں، منع کیا جا رہا ہے کام سے. اہواءہم، ان کی خواہشات کا. ان کی خواہش کیا تھی؟ اللہ کے نبی دین کو چھوڑ دیں یا ہمارے جیسے ہو جائیں، یا پھر فیصلہ کریں ہمارے حساب سے، جیسا ہم چاہتے ہیں، ہماری منشا ہماری مرضی کے مطابق کا فیصلہ کریں. یہ ان کی خواہشات تھیں، تو اللہ کے نبی کو منع کیا گیا آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. یہ مفعول بھی بن جائے گا تتابع فعل کا، اور عطف کر جائیں گے دونوں جملے. ٹھیک ہے. وَاحْذَرْهُمْ، واو کو جوڑیں گے تو واہ بنے گا، اور واو کو عطف کر کے احذرہم اس طرح پڑھا جائے گا. یہ احذر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل، ہا لال را اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور یہ ہو گیا باب سین سے آتا ہے، اور ہم اس کا مفعول بھی. فعل بفاعل جملہ فعلیہ، مفعول بھی آ گیا، پہلا مفعول اور دوسرا مفعول اس کے ان ناصبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کے یفتنو کا بنے گا. ان ناصبہ ہے، یفتنو جو ہے یہ یفتنونا تھا، فعل مضارع منصوب ہوا ان ناصبہ مصدریہ کی وجہ سے، فا تا نون اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور یہ باب بعد سے آتا ہے، کا اس کا مفعول بھی آ گیا. فعل فاعل مفعول، ہم اس کا فاعل، جملہ فعلیہ ان ناصبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کے مصدر معول کے معنوں میں ہو کر احذر فعل کے لیے دوسرا مفعول ہو جائے گا. تو یہ دونوں مفعول جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے جملہ جو ہے نا وہ جو ہے متعلق آ رہا ہے، وہ جملہ پورا جو ہے وہ یفتنو فعل کے متعلق بن جائے گا. اچھا جی، متعلق کو جوڑ لیتے ہیں. ان حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اور ان حرف جار کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، سوری، اسم کو مجرور کرتا ہے. یہ بعدی ایک اسم ہے، اور یہ ان بعدی جو ہے نا یہ مجرور ہو رہا ہے، لیکن یہ بعدی جو ہے نا ایک ایسا اسم ہے جو مضاف بنتا ہے اور اپنے بعد والے اسم کو مضاف علیہ بناتا ہے. یہ ما موصولہ جو ہے نا بیسک اسم موصول ہے، اور یہ جو ہے بعد ما کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہے. اب یہ بعد ما جو مرکب اضافی بنا رہا ہے، یہ ما موصول اپنے صلے کے ساتھ بنائے گا. ٹھیک ہے. یعنی ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مضاف علیہ بنے گا، اور بعد ہی اس کا مضاف بن جائے گا. تو انزل اللہ، انزل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا کہ ضمیر اس کا ظاہر فاعل آ گیا، اللہ اس کا فاعل، نون ظالم روٹ پر مزید فی باب سے الیکا اس کے متعلق مرکب جاری ہو کر. یہ جملہ فعلیہ ما موصولہ کا صلۃ الموصول، موصول اور صلۃ الموصول مل کر بعدی کے لیے مضاف علیہ. اب بعدی اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی جو ان حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا، یہ مرکب جاری یفتینو فعل کے متعلق ہو جائے گا. تو یفتینو کا فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے ناصبہ مصدریہ کی تعبیر میں جا کے پیچھے جو جملے کا فعل آیا احذر اس کا مفعول بن جائے گا. احذر فعل اپنے مفعولات کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے واو عطف کے ذریعے پیچھے جملے کے ساتھ معطوف ہو جائیں گے. یہاں سے مکمل ہو گیا جملہ. فَإِن، پھر اگر، فا حرف استئناف، ان شرطیہ، ان شرطیہ آگے مضارع مجزوم، تولو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یہ کیا تھا؟ تولونا. یہ نون ڈراپ ہوا مجزوم ہونے کی وجہ سے، اور وہ منہ موڑ لیں. اب آپ دیکھیں گے کہ فَإِن تولوا، سوری یہ مضارع نہیں ہے، یہ صحیح لکھا ہے اس نے، یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اور واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، اور ماضی فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، اور یہ تا ابواب سے آیا ہے، مزید فی باب سے آیا ہے. اگر وہ منہ موڑ لیں، اب یہ ہو گیا جملہ شرطیہ. فعلم،
تو آپ جان لیں، جواب شرط فا عطف ہے، اعلم فعل امر، جمع مذکر حاضر باب سین سے آیا ہے، تو آپ جان لیجئے انتا کی ضمیر اس کا فاعل، کیا جان لیں، بتایا جائے گا آگے والے جملے میں، یعنی مفعول بن جائے گا انما، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل آ گیا، ما مائے کافہ ہے جو کہ اپنا اسم اور اپنی خبر نہیں بنانے دے گی، تو جملہ فعلیہ رہے گا۔ یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ ارادہ رکھتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اور را واو دال روٹ ورڈ کے ساتھ یہ مزید باب سے آیا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ مفعول بتائے گا، مفعولات جو ہیں یہ یرید فعل کا مفعول بنے گا، الناصبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کر، یصیبہم وہ مصیبت میں مبتلا کر دے ان کو، یصیبہ فعل ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل آ گیا اور ہم اس کا مفعول، سواد واو با اس کا روٹ ورڈ، اور یہ مزید فی باب سے ہے۔ مزید فی باب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں پہلا علامت مضارع اکثر پیش ہوتی ہے، کچھ ابواب کی، کچھ ابواب کی علامت مضارع پیش آتی ہے جو کہ معروف بھی ہوتے ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے نا، مزید فی میں تو علامت مضارع اگر پیش کے ساتھ آئے گی تو مجہول ہوگا باب، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خالی علامت مضارع کا پیش نہیں دیکھنا، آئین کلمہ کی حرکت کو بھی دیکھنا ہے۔ یصیبہ سواد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ آیا ہے کیا کہتے ہیں، مجزوم، ٹھیک ہے، وہ مصیبت میں مبتلا کرے ان کو۔ اچھا اب آگے متعلق تھوڑا سا لمبا آئے گا، ہاں تو بعد ان کے باس کو بھی حرف جار ہے جو زائدہ آیا ہے، بعد ذنوبہم پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن آ رہا ہے جو کہ بی زائدہ سے مجرور ہو رہا ہے، آپ میننگز میں نہیں اس کو پا رہے، مگر یہ اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ جملے کے ایکسٹراز کو کوئی شکل دینی ہے نا، ان کو جملے کا حصہ بنانا ہے۔ اب اگر یہ میننگز میں نہیں بھی آ رہا ہے تب بھی یہ موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اسم کو مجرور کر رہا ہے، مرکب جاری بنا رہا ہے، مرکب جاری بنا کے یصیبہ فعل کے متعلق بنا دے گا یہ اس پیچیدہ مرکب اضافی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان ناصبہ مصدریہ کی تعبیل میں جا کے یصیبہ فعل اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جو کہ مصدر کی تعویل میں جا کے یرید فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بھی یہ یرید فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ وَإِنَّا واو حرف عطف، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے، کثیرن بہت زیادہ، کثیرن اکثر، ان میں سے اکثر، اصل میں یہ اسم و انا بنے گا، کاف تارا کثرت سے نکلا ہے اور انا کا اسم منصوب، من الناس لوگوں میں سے متعلق ہو جائے گا خبر کے، خبر جو ہے لفاسقون ہے، لام مزحلقہ ہے، اس کو لام قسم بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ یقیناً، البتہ کے معنوں میں زیادہ تر آتا ہے، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کئی نام آ جاتے ہیں، اب ہم اس کو لام قسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ فاسقون، فاسقون اسم الفاعل کا صیغہ ہو گیا، جو متعلق بنے گی وہ اسم الفاعل کے متعلق بنے گا، فسق کرنے والے، اسم الفاعل کا صیغہ جو ہے یہ جمع اور مذکر دونوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع بھی ہے اور یہ مذکر بھی ہے، تو یہ فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، یہ خبرو انا بن جائے گی، انا اپنے اسم اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا آگے والی آیت بہت چھوٹی سی ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے، تو میں اس آیت کو پورا لے آتی ہوں، اس کے اوپر آنسا آپ اس کو ریموو کر دیجئے تاکہ میں اگلی پوری آیت کو ایک ساتھ لے آؤں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیہ، کیا فحکم الجاہلیتی،
تو کیا فیصلہ ہے جاہلیت کا؟ یا بغونا، جو وہ چاہتے ہیں، جس کی خواہش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کس فیصلے کی، وہ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی خواہش کرتے ہیں۔ وَمَنْ، اور کون ہے، احسن بہتر، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، حکمن فیصلہ کرنے میں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے۔ اللہ سے بہتر فیصلہ اور کون کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہوں۔ تو آ حرف استفہام ہے، فا استنافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا حکم الجاہلیتی، اب ہم دیکھیں گے حکم الجاہلیتی، یہ ہے مرکب اضافی مگر یہ آیا ہے منصوب ہو کر، تو یہ ہے مرکب اضافی میں مفعول مقدم، ٹھیک ہے، مفعول ہے مقدم۔ یبغون فعل ہے مضارع کا، با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بغی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم اس کا فاعل، فعل بعد میں آیا ہے، مفعول مقدم ہو گیا ہے، تاکید منظور تھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ استفہامیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مکمل ہو گیا۔ وَمَن، واو حرف عطف ہے، اور من یہاں پہ استفہام ہے۔ من استفہام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اسم ہوتا ہے لہٰذا یہ مبتدا بن جاتا ہے، کون ہے، یعنی یہاں پہ کسی انسان کے بارے میں، ایسا کام کرنے والا کون ہے، مبتدا بنے گا من استفہام۔ احسن اسم التفضیل کا صیغہ ہوا، اس کا فاعل آ گیا، احسن جو ہے افعلو کے پیٹرن کے اوپر ہے، اسم التفضیل یعنی یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کون ہے اس سے بہتر، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من حرف جار، اللہ مجرور متعلق ہو گیا اسم التفضیل کے، حکمن فیصلہ کرنے میں، یہ تمییز آ گئی اس کی جو کہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس چیز میں بہتری کے لیے کیٹیگریز کو کیا جا رہا ہے، تمییز آ گئی۔ لقوم یوقنون، پہلے قوم یوقنون کو دیکھیں گے، اصل میں لی حرف جار نے اس کو مجرور کیا ہے، یہ قوم تھا، یہ تھا اس کا موصوف، اور اس کی صفت تھی یقین کرنے والے، یقین رکھنے والے لوگ۔ یوقینون مرکب اضافی یہ سوری لقوم صفت موصوف بن جائے گا، اور یہ جملہ فعل مضارع جمع مذکر غائب جملہ فعلیہ فعل بفاعل ہو کر اس کی صفت بن جائے گی۔ یہ موصوف اور صفت دونوں جو ہے نا لی حرف جار سے مجرور ہو کر متعلق ہو جائیں گے، یہ بھی اسم التفضیل کے۔ تو اس طریقے سے پورا اسم التفضیل جو جملہ اسمیہ بنائے گا وہ من مبتدا کی خبر بن جائے گا، اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بتایا گیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی فیصلوں کی شراکت داری نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کل مالک ہیں، کل مختار ہیں، اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے نا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کے گناہوں کے، جیسے پیچھے بتایا گیا نا، وہ گناہ کرتے ہیں، اور اکثریت اس میں نافرمان لوگوں کی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں کہ اکثریت تو نافرمان لوگوں کی ہے، تو کیا یہ پھر فیصلے ان سے کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی پہلے مسلمانوں کو عام طور پہ منافقین کا ایک آگاہی دی گئی کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اہل ایمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ہر فیصلوں میں شریک ہونے کے باوجود